السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذل حیدر اور ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ ہم نے پہلے ہی آپ کو ایک نام کا انکشاف کیا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں، ان کے 2-3 نام ہم نے دیے، جس میں سے ایک نام جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب کا بھی تھا۔ تو کل ان کا نام جو ہے وہ فائنل ہو گیا۔ مشاورت ہوئی، جیسے کہ ایز پر لاء ہے 3 دن مشاورت ہوتی ہے، 3 دن مشاورت کے بعد جو ہے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا نام جو ہے وہ فائنل کر دیا گیا۔ وہ نگراں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے 16 اگست کو گورنر ہاؤس میں حلف اٹھائیں گے اپنے عہدے کا اور پھر کام شروع کر دیں گے۔ جسٹس مقبول باقر کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہیں جو ہمارے پاس ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 5 اپریل 1957 کو پیدا ہوئے کراچی میں جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں، کراچی یونیورسٹی سے LLB کیا انہوں نے۔ اس کے بعد 1981 میں وکالت کا آغاز کیا۔ 26 اگست 2002 میں ایڈیشنل جج مقرر ہوئے۔ 26 اگست 2003 کو ہائی کورٹ میں مستقل طور پہ جج کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیے۔ 20 ستمبر 2013 کو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے اور 17 فروری 2015 کو سپریم کورٹ کے جج ہوئے۔ جسٹس مقبول باقر کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اپنی جاب سے سنسیئر تھے، اپنے عہدے سے سنسیئر تھے۔ کئی ایسے کیسز تھے جس پہ کافی پریشر تھا، اس کے باوجود انہوں نے حق کو سامنے رکھتے ہوئے، انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے انصاف کیا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ 16 اگست کو ان کی حلف برداری کی تقریب ہوئی، ان کا نام سلیکٹ کیا گیا۔ اور 26 جون 2013 کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، جب کوٹ روڈ کے قریب کراچی میں، جو اردو بازار کے قریب ہے، یہاں پہ ایک ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے ان کی قافلے پہ، ان کے پروٹوکول پہ، ان کی گاڑی پہ ریموٹ کنٹرول بم سے ہم اٹیک کیا گیا، جس میں 9 افراد شہید ہوئے، جس میں پولیس اور رینجرز کے اہلکار بھی شامل تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کیونکہ ان کے اوپر 2-4 کیسز ایسے تھے جن پہ پریشر تھا کہ یہ وہ کیس کا فیصلہ نہ سنائیں بلکہ ملزمان کے حق میں سنائیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے اور فیصلہ دیا گیا اور ان کو کیفر کردار تک ملزمان کو پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے ان کو یہ خودکش حملہ اور ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے جو حملہ کیا گیا تھا، اس جیسا واقعہ جو ہوا۔ کئی تھریڈز ملی، اخبارات میں بھی آیا، انفارمیشن بھی لوگوں سے شیئر کی انہوں نے، لیکن وہ انصاف کے ساتھ رہے، اور یہی وجہ کہ آج ان کو یہ منصب یہ سونپا گیا ہے کہ وہ نگراں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے سندھ میں کام کریں گے، فیئر الیکشن کرائیں گے۔ اب ان کے آنے سے بہت سارے مسئلے مسائل بہت سارے لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نمبر 1 کہ الیکشن میں دھاندلی کے چانس جو ہیں وہ انتہائی کم ہو گئے۔ اب دھاندلی کرنا انتہائی مشکل ہوگا کیونکہ یہ ہر چیز کو خود لک آفٹر کرتے ہیں، ہر چیز کو خود دیکھتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں اور فوری طور پہ فیصلے لیتے ہیں، ڈیلے نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہو گیا ہے کہ جو لوگوں نے پلان بنایا ہوا تھا کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں اگر تو الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں دھاندلی ہوگی، یہ بالکل غلط ہے۔ اب دھاندلی کے چانس بالکل کم ہیں۔ دوسری بات، سب سے بڑی بات، کرپشن میں ملوث وہ افراد جو نگراں حکومت کے آتے ہی بڑا ڈسٹرب ہیں، یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا فیصلہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ 17 اگست سے جو ہے کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ لسٹیں مکمل کر لی گئی ہیں، سب کچھ، صرف ان کا حلف برداری کی تقریب ہونا ہے اور کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ ٹرانسفر پوسٹنگ سٹارٹ کر دی گئی ہے مختلف محکموں میں، HBCA، KDA، واٹر بورڈ، MDA، ان تمام محکموں میں جو کرپشن کا بازار گرم تھا، ان کے جو ہائی کمان تھی، ان سب کو تبدیل کر دیا گیا، ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے۔ وہ جو ایک نعرہ لگتا تھا، ایک نام مشہور ہوتا تھا سندھ میں سسٹم کا، اس کے خلاف یا اس کے جو کارندے تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا اور لوگوں کو وہاں سے ٹرانسفر پوسٹنگ شروع کر دی گئی ہے۔ کئی لوگوں کی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں جو ایئرپورٹ پہ دے دی گئی ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے ویڈیو پہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ 50 سے زائد افراد ہیں جو کہ بگ شاٹس ہیں، بگ گنز ہیں، ان کے نام ایئرپورٹ پہ دے دیے گئے ہیں، ECL میں ڈلنے والے ہیں۔ آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے نام بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ ان کا تعلق کہاں کہاں سے ہے، کس کس محکمے سے، اور کتنے کتنے کی انہوں نے کرپشن کری ہے۔ تو یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو جس طرح کے خیالات تھے، جس طرح کی افواہیں آ رہی تھیں، جس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ نگراں سیٹ اپ کے بیٹھتے ہی بڑا کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے۔ پہلے نگراں میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی پارٹی سے ایفیلیشن ہوتی تھی اس کی، اور وہ کام نہیں کر پاتا تھا جس کی اس سے امید ہوتی تھی، اور وہ پریشر میں رہ کے دوبارہ سے اعلیٰ کار بن جاتا تھا۔ لیکن
اب جس طرح کے لوگ نگراں سیٹ اپ میں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آ رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب کوئی بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے جس کا کہ خدشہ تھا۔ کئی محکموں سے جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہی نہیں کی گئی ہے، بلکہ وہاں سے کئی فائلیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں ایک لسٹ تیار کر لی گئی ہے کہ کس کے کہنے پہ کون سی فائل کب بنی ہے، کس کے کہنے پہ کون سی فائل پہ سگنیچر کس نے کیے ہیں، کتنے پیسے لیے گئے ہیں، وہ پیسے کہاں گئے ہیں، کرپشن کا ملوث جو پیسہ ہے وہ کس طرح گیا ہے۔ ایک بہت ہی اہم خبر ہے کہ 4 روز قبل ایک بہت بڑے تاجر، ایک بہت بڑے سسٹم کے اعلی کار جو ہیں وہ اسلام آباد سے جا رہے تھے اور ان کو روکا گیا اور تلخ کلامی ہوئی ایئرپورٹ پہ، لیکن پھر بھی وہ باہر جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان کا نام اس وقت لینا جو ہے وہ اہم نہیں ہے، کیونکہ چند روز میں ان کا نام بڑے دھوم دھڑکے سے میڈیا پہ اور تمام سوشل میڈیا کی زینت بننے والا ہے۔ اسی طرح ان کے جو دیگر لوگ ہیں ان کے کئی آفیسز بھی بند ہو گئے ہیں۔ جو لوگ کام کرتے تھے ایچ بی سی اے میں، کے ڈی اے میں، واٹر بورڈ میں، ریونیو میں اور دیگر محکموں میں، جہاں پہ مشہور تھا کہ پیسوں کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں، وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ ملک سے جا چکے ہیں، لیکن جو نہیں گئے ہیں وہ اب نہیں جا سکتے، نام ان کے لسٹ میں جا چکے ہیں۔ اسی طرح الیکشن میں جو الیکشن کمیشن کو پریشرائز کرتے تھے یا دوسرے اداروں کو پریشرائز کر کے الیکشن میں دھاندلی کرتے تھے، ٹھپے لگاتے تھے، ٹھپا سسٹم مشہور تھا، وہ اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسٹس مقبول باقر کا نام سندھ میں اسی حوالے سے دیا گیا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو خود لک آفٹر کریں گے، کسی قسم کا پریشر نہیں لیتے، کسی قسم کے ان کو رشوت سے نہیں خریدا جا سکتا، پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، زور دھمکی سے نہیں خریدا جا سکتا۔ تو اب اس طرح کا ماحول لگ رہا ہے بظاہر کہ اب پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں۔ تھوڑی سی پریشانی ضرور ہمیں ہوگی، کیونکہ جب یہ کام شروع ہوگا، جب آپریشن شروع ہوگا، اس میں کافی لوگوں کو کا نقصان بھی ہوگا، کیونکہ گیہوں کے ساتھ گن بھی پستا ہے۔ تو اب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ کسی محکمے میں بھی جائیں ریسنٹلی تو وہاں لوگ آپ کو نہیں ملیں گے، اب لوگوں کی تعداد نہیں ہے، لوگ وہاں کام نہیں کر رہے ہیں، لوگ اپنا پیسہ شفٹ کر رہے ہیں، لوگ اپنی پراپرٹی شفٹ کر رہے ہیں، لوگوں نے فون پہ بات کرنا چھوڑ دی، ان کے فون بقول ان کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں، ان کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اب ایک بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کئی لسٹیں بن چکی ہیں، پولیس بالکل تیار ہے۔ آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں پولیس میں بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی جا رہی ہے، تاکہ وہ ان افراد کو لایا جائے جو کہ آپریشن کے حوالے سے مشہور ہیں، ان کے نام آپریشن کے حوالے سے ایک دہشت کی علامت ہے، ان کے نام آپریشن کے حوالے سے ایک اچھے اس میں سنا جاتا ہے۔ ان کو اسی لیے پوسٹنگ نہیں دی جاتی کہ وہ کرپشن کے خلاف، وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کرتے ہیں، اس لیے ان کو پوسٹنگ نہیں دی جاتی۔ ان تمام افراد کو فون کر دیے گئے ہیں، ان تمام افراد کی پوسٹنگ جو ہے آئندہ چند گھنٹوں میں، یعنی کہ 24 گھنٹے کے دوران ان کی پوسٹنگ ہو جائے گی اور آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ پولیس میں موجود جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا ذکر میں ضرور کروں گا، ان کے خلاف تو بہت بڑے پیمانے پہ آپریشن شروع کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ وہ جو ایس ایچ اوز ہیں جو ہر دفعہ آتے ہیں، کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں، سسپینڈ ہوتے ہیں، پھر فون کراتے ہیں آئی جی سندھ کو، اور آئی جی سندھ کو فون کرنے کے بعد دوبارہ وہ بحال ہوتے ہیں اور پھر سیٹ پہ آ جاتے ہیں۔ ایسے کئی ان کی لسٹیں ابھی بھی میرے پاس موجود ہیں، لیکن انکمپلیٹ ہیں۔ یہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگی ان کے نام اور تصویروں کے ساتھ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے۔ انتظار کیجئے گا کہ کرپشن کے خلاف آپریشن کا آغاز کتنے گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ میری نئی ویڈیو کا انتظار کریے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، لائک کمنٹ ضرور کیا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو ہم اس کو آئندہ ویڈیو میں وہ نہ کر سکیں، اور کوشش کریں کہ آپ کو وہ چیزیں پہنچا سکیں جو آپ کے ذہن میں، جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔